السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں پارٹ نمبر 7 کی طرف۔ حریم کو اٹھانے کے بعد سمیر اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ دانش اس کی کلاس میں آتی ہے اور سمیر کو بولتی ہے میں اگنور کی وجہ جان سکتی ہوں؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، میں آپ کو اگنور نہیں کر رہا، میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بلا وجہ میرے لیے پریشانی کریٹ مت کیا کرو۔ تو وہ خاموش ہو جاتی ہے اور پھر کہتی ہے مجھے آپ کی پرواہ ہے، اور آپ اس لڑکی سے کیسے چپک رہے تھے؟ آپ کو کچھ شرم و حیا ہے یا نہیں؟ سمیر دانش پر غصہ تھا کل کی وجہ سے، تو جواب میں کہتا ہے نہیں۔ دانش حیران، میں تو اس کے آگے پیچھے گھومتی ہوں، تو مجھ سے تو کبھی فرینڈلی تو دور ٹھیک سے بات بھی نہیں کی آج تک۔ سمیر کو واقعی میں لڑکیوں سے بہت الرجی تھی، وہ ان سے دور ہی بھاگتا تھا۔ اس کو لگتا ہے ان سے بات کرنا فضول میں اپنا ٹائم ویسٹ کرنے جیسا ہے۔ دانش دیکھتی ہے کہ سمیر اس کی بات سنے بنا ہی چلا گیا، تو وہ لائبریری میں آ جاتی ہے اور وہیں بیٹھ جاتی ہے کتاب لے کر۔ تھوڑی دیر بعد اس کی دوست عبیدہ آتی ہے۔ عبیدہ بولتی کیا ہوا زری، اداس کیوں ہو؟ زری نہیں میں اداس ہوں نہیں، بس کچھ نہیں ہوا، یہ کہہ کر کتاب رکھ کر باہر چلی جاتی ہے گراؤنڈ کی طرف۔ وہیں لڑکے میچ کھیل رہے ہوتے ہیں، وہاں بیٹھ کر ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تب اس کی دوست بھی پیچھے پیچھے آ جاتی ہے، کیا تم اپنی دوست کو کچھ نہیں بتاؤ گی؟ تو وہ اس کو بتا ہی رہی ہوتی تو دیکھتی ہے کہ حریم وہاں کھڑی جوس پی رہی ہے، تو وہ اٹھ کر اس کے پاس جاتی ہے۔ زری کا حریم سے کچھ خاص بات چیت نہیں تھی، لیکن لگتا ہے اب زیادہ ہونے والی ہے۔ زری ابھی تو تھوڑی دیر پہلے آپ خودکشی کی بات کر رہی تھی، اور اب اچانک ایسا کیا ہوا کہ آپ جوس پی رہی ہیں؟ خودکشی کرنے والے کے تو چہرے ہوتے ہیں، لیکن تم کو دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں کہ تم تھوڑی دیر پہلے خودکشی کر رہی تھی۔ تو وہ کہتی اچھا میں خودکشی کروں، مزے کروں، جوس پیوں، آپ کو اس سے کیا؟ پہلے میں خودکشی کر رہی تھی تو بھی آپ کو مسئلہ تھا، اب مزے سے جوس پی رہی ہوں تو بھی آپ کو مسئلہ ہے۔ اس کی دوست پوچھتی اچھا تو یہ بتا دے کہ آپ خودکشی کیوں کر رہی تھی؟ تو وہ کہتی ہے میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں جو اس کالج میں بڑے پرنسپل کا بیٹا ہے، مجھے پسند آ گیا تھا تو وہ میری بات نہیں مانا تھا، اس لیے ہے۔ تو زری کہتی ہے اچھا تو تم نے اس کو شادی کا بولا تھا؟ تو کہتی ہے نہیں، اس نے کہا مجھے اس کا UK کا موبائل چاہیے تھا جو کہ وہ ابھی لایا تھا، وہ مان ہی نہیں رہا تھا، اس لیے مجھے ایسا قدم اٹھانا پڑا، پسند تو مجھے تو کوئی اور ہی آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر میچ کی طرف چلی جاتی ہے جہاں سمیر میچ اسٹیشن کے لیے آیا ہوا تھا، اور پیچھے پیچھے اس کے اور زری اور اس کے دوست بھی آ جاتی ہے۔ تو وہ دیکھتی ہے کہ حریم کسی کو بہت گھور کر دیکھ رہی ہے، تو دیکھتی ہے کہ وہ تو سمیر ہے جس نے سفید شرٹ پہنی ہوئی ہے۔ سمیر نے سفید شرٹ پہنی ہوئی تھی جس میں زیادہ دھوپ میں کھیلنے کی وجہ سے اس کی باڈی ہلکی ہلکی نمایاں ہو رہی تھی، اور سمیر اس میں بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ زری بولتی ہے دانش کو کہ کہتی ہے کتنی بیہودہ ہو تم، ذرا شرم نہیں آتی تمہیں؟ ہاں حریم بولتی تمہیں آتی ہے؟ زری ہاں حریم تو رکھو اپنے پاس۔ سمیر میچ کھیلنے کے بعد اس کو یاد آتا ہے کہ اس کو تو آفس میں بھی جانا ہے، وہ جلد سے جلد وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ولید کو بولتا ہے کہ جلد سے جلد اس کے لیے گاڑی نکالے، وہ اپنا کام کر کے آتا ہے 5 منٹ میں، اور پھر وہ گراؤنڈ سے باہر نکلتا ہے۔ تبھی حریم اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ حریم سمیر کو بولتی تھینک یو سمیر، میری جان بچانے کا شکریہ۔ سمیر اس سے پہلے کچھ بول پاتا، ولید گاڑی کا ہارن بجاتا ہے۔ سمیر اٹس اوکے اور بائک کہہ کر چلا جاتا ہے۔ ولید گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے۔ ولید سمیر کا بیسٹ فرینڈ تھا، اور سمیر یہ دونوں ساتھ میں پلے بڑھے بھی تھے اور اسکول کے اچھے دوست بھی تھے، ان کی کافی اچھی بانڈنگ تھی۔ اور ولید ڈرائیو کرتے ہوئے سے پوچھتا ہے آج تم کچھ زیادہ ہی دانش کو اگنور نہیں کر رہے تھے، ویسے تو تمہیں لڑکیوں سے الرجی، لیکن آج حریم سے کچھ زیادہ ہی اٹیچ تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ حریم کا انداز مجھے اچھا لگتا ہے، وہ والا نہیں جو اس نے میرے ساتھ کیا، بلکہ اس کی ایک خاص بات ہے جس کی وجہ سے میں اس بات کو لائک کرتا ہوں۔ تو ولید پوچھتا ہے کون سی؟ تو وہ بتاتا ہے کہ حریم بڑے پرنسپل کی بیٹی ہے۔ ولید کیا؟ پر اس نے تو کبھی کسی کو نہیں بتایا، وہ اس لیے حریم کو نہیں پسند کہ اس کو بڑے پرنسپل کی بیٹی ہونے کا خطاب دیا جائے اور اس کو بہت عزت دی جائے۔
تو ولید بولتا ہے یہ تو بڑے کمال کی بات ہے اور یہ تو بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ وہ بولتا ہے اس وجہ سے تو میں اس کی اس بات کو پسند کرتا ہوں۔ تو ولید کہتا ہے میں تو اس کا فین ہو گیا۔ چبی سر احمد اس کو بہت ایکسپوز کر رہے تھے۔ ہاں مجھے سر احمد نے بتایا تھا۔ اچھا ایک بات بتاؤ وہ خودکشی کیوں کر رہی تھی؟ اس کے بھائی نے اس کے یوکے سے نیو موبائل لایا تھا جو کہ اس نے دینے سے منع کر دیا، اس پر اس نے یہ ناٹک کیا۔ باقی اس کا خودکشی کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا، مجھے پتا تھا، اس لیے تو میں نے پہلے ہی میٹرز نیچے بچھوا دیا تھا۔ اس کو بھی پتا تھا کہ نیچے میٹرز بچھا ہوا ہے، اس لیے ولید بہت ہنستا ہے۔ سمیر وجہ پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے سیم وہ تمہاری باڈی کو کیسے ٹچ کر رہی تھی، تمہیں تو چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ سمیر ایک چیخ لگاتا ہے تمہیں کچھ زیادہ ہی ہنسی نہیں آ رہی؟ تو کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی کوٹ تو تھا نہیں، تو تمہیں یہ کوٹ کس نے بنایا؟ تو وہ سوچتا ہے دماغ میں تو وہ سین آ جاتا ہے جب وہ گراؤنڈ سے باہر نکل رہا تھا تبھی زری آئی تھی، اس نے اس کو کوٹ پہنایا تھا کہ کل سے شرٹ موٹی پہن کر آنا تاکہ تمہیں کوئی غلط نگاہ سے دیکھے نہیں۔ زری یہ حریم کو دیکھ کر کہا تھا تبھی تو سمیر مسکرایا تھا۔ ولید کہتا ہے یار ایک تم ہو جس کو لڑکیاں چھوڑتی نہیں اور ایک میں ہوں جسے لڑکیاں چپکتی نہیں۔ سمیر ہنس پڑتا ہے۔ ولید یار میری کسی لڑکی سے سیٹنگ کروا دے۔ سمیر میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں۔ حریم کو دیکھ لے۔ ولید کہتا ہے زری کیوں نہیں؟ زری سمیر بولتا ہے تیرے بس کی بات نہیں، وہ انٹرسٹ ہی نہیں رکھتی لڑکوں میں۔ اچھا تو چلو ٹرائی کر لیتے ہیں۔ سمیر وہ لڑکی ہے کوئی چیز نہیں۔ اور وہ رک کر کہتا ہے تجھے اتنی جیلس کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے جیلسی نہیں ہے، اگر تجھے میری بات پر یقین نہیں تو خود آزما کے دیکھ لے۔ سمیر یہ کہہ کر گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کی ممی پوچھتی ہے کہ کھانے میں کیا کھاؤ گے؟ تو وہ کہتا ہے بس ٹفن بنا دو۔ اس کی ممی پوچھتی آج تو کوچنگ نہیں؟ تو پھر ٹفن کیوں؟ سر احمد کے آفس جانا ہے، سر احمد باہر جا رہے ہیں اس لیے ان کی غیر موجودگی میں آفس کا دھیان رکھنے کو کہا ہے۔ تو اس کی ممی خاموش ہو جاتی ہے اور ٹفن بناتے ہوئے سوچتی ہے کہ نہ جانے سمیر پر کتنی ذمہ داریاں ہیں، کوچنگ کی، کالج کی، آفس کی، پتہ نہیں کیا کیا۔ یہ لڑکا پتہ نہیں کب سدھرے گا۔ وہ اسے کمرے میں جاتی ہے تو وہ تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ سمیر بیٹا تم شادی کر لو، کم از کم وہ تمہارا خیال تو رکھے گی۔ تو کہتا ہے ماں آپ ہو نا؟ تو اس کی ماں بولتی ہے میں کب تک کروں گی، مجھے بھی تو کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا؟ تو اس کی ماں بولتی ہے یا تو ضد چھوڑ دے کوچنگ کی، انجینئر کی، یا میری بہو لے آ۔ وہ کہتا ہے ماں ابھی تو نہیں ہو سکتا، اور یہ کہہ کر ماں کے ہاتھ سے ٹفن لیتا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا تو تھک جاتا ہے اتنا کام کر کے، میری بات مان لے۔ تو کہتا ہے ماں میں سوچوں گا اس بارے میں، اب اپنا خیال رکھنا، ہو سکتا ہے دیر ہو جائے، میرے پاس کی ہے، آپ سوچنا انتظار نہیں کرنا۔ یہ کہہ کر بائک لے کر چلا جاتا ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھتا ہے تو دیکھتا ہے ولید تو گیا نہیں۔ سمیر سے پوچھتا ہے تم گئے کیوں نہیں؟ ولید میں آپ کی ماں سے ملنے آیا تھا، بہت فکر کرتی ہے یار، میرے گھر آیا تھا تو پھر آپ کی ماں نے کہا کہ اس کا بہت خیال رکھا کرو، میرا بیٹا تھک جاتا ہے۔ سمیر ایک بات تو بتا، تو بہت امیر باپ کا بیٹا ہے اور بڑا بزنس بھی ہے نیوی میں، اور وہ کام بھی کرتا ہے، پیسوں کی کوئی کمی نہیں، پھر بھی تو اتنی محنت کیوں کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ سب میں خود کمال کر رہا ہوں اور بس، اور کچھ نہیں۔ سمیر کی وجہ کچھ اور تھی جو کہ اس کے چاچا سے جڑی تھی۔ چاچا نے ان کے ساتھ بہت بڑے بزنس پر قبضہ کیا ہوا تھا، جس کے لیے اس نے اپنے بڑے چاچا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک دن پڑھ لکھ کر انجینئرنگ کر کے اپنے اسکل کے تھرو وہ لے کر رہے گا، کیونکہ اس نے کہا تھا، اس نے کیس کیا تھا۔ تب اس کے چاچا نے بولا اگر ہمت ہے تو اپنی محنت پر لے کر دکھانا، باپ کے پیسوں پہ تو سب کچھ خریدا جاتا ہے، اپنے پیسوں پر لے کر دکھاؤ تو پھر مانوں گا۔ بچپن میں سمیر کا بہت ہی کم دھیان تھا پڑھائی میں، زیادہ تر اسپورٹ پر تھا، لیکن اب دونوں پر ہو گیا۔ سمیر اور ولید بات کرتے کرتے آفس پہنچ جاتے ہیں تو وہ اندر آتے ہیں۔ سمیر کھڑے ہو کر سلام کرتا ہے، گڈ ایوننگ سر، سب اس کو بولتے ہیں، تو وہ کہتا ہے سٹ ڈاؤن، اور یہ کہہ کر چلا جاتا ہے۔ تب وہ دیکھتا ہے کہ سی سی ٹی وی میں کوئی آ رہا ہے آفس میں، اور سارے جمع ہو گئے ہیں آفس لاؤنج میں، سب کھڑے ہیں۔ تبھی وہ نیچے جاتا ہے، سامنے دیکھتا ہے کہ لڑکی آ رہی ہے۔ سمیر کہتا ہے کہ سر احمد کی بیٹی اتنی بڑی ہو گئی ہے۔
وہ سوچتا ہے تو وہ سمیر کو دیکھتی ہے، وہ جیسے ہی سمیر کو دیکھتی ہے اور پھر اگنور کر کے کیبن میں چلی جاتی ہے۔ سمیر حیران۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی کا پارٹ پسند آیا ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولنا، اور ہاں بیل آئیکن دبانا مت بھولنا۔ پھر ملتے ہیں اگلے پارٹ پر۔